5واں اس کا ادھر دونوں لکھا کون سا سبق ہے 7 ڈیٹ کیا ہے آج جولائی 11 جولائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج 11 جولائی بروز ہفتہ بیضاوی شریف کا 7واں سبق، تفسیر بیضاوی کا 7واں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من الفاتحۃ۔ حضرت علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مختلف فی مسئلے کو اپنی تفسیر بیضاوی میں بیان فرما رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بسملہ تسمیہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی جز ہے یا نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فاتحہ شریف کی جز ہے، اور احناف کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ شریف کی جز نہیں ہے، البتہ قرآن مجید کی جز سورہ نمل کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی یہ مسئلہ بھی مختلف ہی ہے کہ سورت یہ بسم اللہ شریف ہر سورت کی جز ہے یا نہیں، سمجھے؟ ہمارے ہاں کیا ہے کہ یہ سورتوں کے درمیان فاصلہ بیان کرنے کے لیے بسم اللہ شریف لائی گئی، اور ایک اور اختلاف ہے کہ بسم اللہ شریف جو ہے پوری آیت ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے نور و نوار کے اندر آپ نے پڑھا کہ جو نماز کے اندر بسم اللہ شریف صرف پڑھے اور کچھ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ نہیں کہ قرآن نہیں ہے، کہ اس میں اختلاف کہ بسم اللہ پوری آیت ہے یا نہیں۔ جن کے نزدیک پوری آیت ہی نہیں ہے انہوں نے اس لیے کہا، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اختلاف جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم صاحب اور ائمہ کا ذکر بھی قاضی صاحب فرمائیں گے۔ تو دیکھو، اس کو سمجھنے سے پہلے ہر اختلاف برا نہیں ہوتا، ایک اختلاف مخالفت، ٹھیک ہے نا؟ تو اختلاف کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک اختلاف ہوتا ہے کفر، ٹھیک ہے نا، اور ایمان کا۔ تو ایمان جو ہے نا یہ حسن ہے، اور کفر کیا ہے؟ کبھی ہے، کفر برا ہے نا جو کفر کو اختیار کرے۔ ایک اختلاف ہوتا ہے سنت اور بدعت کا۔ اجلس بھائی، بیٹھ کے پڑھو بھائی، ہاں جی۔ تو کفر اور سنت اور بدعت کا، تو سنت کو اپنانا یہ دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے محمود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بدعت سے بچنا، ٹھیک ہے نا، یہ ضروری ہے۔ یہ سنت و بدعت کا اختلاف۔ اور ایک اختلاف ہوتا ہے اجتہادی اختلاف، مجتہد علماء میں آپس میں اختلاف مسائل کے اندر ہوا، ائمہ مجتہدین میں، تو بھئی یہ اختلاف برا نہیں ہے۔ مجتہد کسی مسئلے کے اندر جو کہ واضح نہیں تھا قرآن و سنت کے اندر، ٹھیک ہے نا، کوشش کرتے کرتے محنت کر کے وہ ایک نتیجے تک پہنچا، اگر وہ مصیب ہے تو حدیث پاک کی روح سے اسے دگنا ثواب ملتا ہے، اگر خطا ہو گئی تو 1 اجر ملتا ہے، دونوں صورتیں میں اجر ملتا ہے۔ یہ کون سا اختلاف ہی ہے؟ اختلاف ہے اجتہادی اختلاف۔ اب کے جو حالات ہیں نا، علم کی بہت زیادہ کمی ہے کہ لوگ اختلاف کو مخالفت بنا لیتے ہیں، دشمنی بنا لیتے ہیں، جبکہ اکابر کا یہ حال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اختلاف دلائل کے ساتھ، کوئی مسئلہ ہے دلیل کے ساتھ، بے ادبی کے مرتکب نہ ہوں، پھر اس مسئلے کی نوعیت بھی سمجھیں، یہ اعتقادات میں سے ہے، پھر فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے، اس کا درجہ سنت کا ہے، مستحب کا ہے، کون سا درجہ ہے، سمجھے ہو اس کی اہمیت کو۔ تو یہ اختلاف جو ہے جو آج آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا اختلاف ہے؟ یہ کوئی کفر اسلام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ اجتہادی اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں مخالفت، اختلاف بمعنی مخالفت نہ ہو، تو دشمنی بن جائے، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس انداز سے کوئی اگر کتابیں پڑھے گا نا تو حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دل کالا ہو جاتا ہے۔ حنفی پڑھ رہا ہو بھائی اور
اوروں کی تردید ہی کرنی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تردید ہی، ٹھیک ہے نا. جب کہ ہمارے اکابر نے یہ لکھا اجتہاد جب مجتہد کرتا ہے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے امام مصیب ہیں اس مسئلے میں، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے ان سے خطا ہوگی. اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ہمارا یہی نظریہ ہوگا کہ ان سے خطا ہو سکتا ہے کہ وہ مصیب ہوں. یہ اجتہادی اختلاف ہے، دونوں طرف ثواب ملتا ہے لیکن ادب احترام کا خیال ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کتاب جو لکھنے والے ہیں تفسیر بیضاوی، یہ شافعی المسلک ہے، صاحب مشکات بھی شافعی المسلک ہے. اور سیاہ ستہ جو حدیث کی کتابیں ہیں یہ تمام شوافعی ہیں، تمام. امام ابو داؤد کے بارے میں بھی ہے کہ حنابلہ میں سے ہیں، یہ قول یہ بھی یہ شوافع میں سے، اور سارے مقلدین ہیں، کوئی غیر مقلد نہیں ہے. تو آج ہم بسم اللہ شریف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم من الفاتحۃ، بسم اللہ شریف فاتحہ میں سے ہے. ومن کل سورۃ، اور ہر صورت میں سے ہے. وعلیہ، اب بتا رہے ہیں قاضی صاحب کہ کن کا موقف ہے. قراء مکہ کے قاری، کوفہ کے، اور ان دونوں کے فقہاء کرام، اور حضرت عبداللہ بن مبارک. من ہوا تلمیذ ابی حنیفہ رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک. یہ مبارک باغ کی رکھوالی کرتے تھے، سانولے رنگ کے تھے. ان کی دیانت داری کی وجہ سے اس باغ کے مالک نے اپنی لڑکی نکاح میں دے دی. وہ بہت ہی تقوی کی مالک تھی، زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھی. بیوی کے ساتھ مشورہ کیا، رنگ ان کا سانولا تھا، اور انہی سے پھر اسی جوڑے سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جو عظیم محدث تھے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں، امام اعظم صاحب کے بھی شاگرد ہیں، اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور کے بہت بڑے درسی عالم تھے. مدرسہ تھا ان کا. ایک مرتبہ آپ وہاں تشریف لے گئے، اساتذہ کرام کو دیکھا، طالب علموں کو دیکھا، بڑا دل خوش ہوا. بہت بڑے آپ تاجر بھی تھے، محدث بھی تھے. فرمانے لگے کہ اے قاضی ایاس ہے، فضیل کیا بتایا میں نے، حضرت فضیل تو کہ آپ کے طالب علموں کا یہ لنگر کا انتظام اور اساتذہ کی تنخواہیں جانے اور میں جانوں، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ پڑھائیں بیٹھ کر. لولا کا و اصحابوں کا مت تجرتو، اگر آپ اور آپ کے ساتھی یہ نہ ہوتے تو میں تجارت ہی نہ کرتا. میں نے تجارت ہی اسی خیال سے کی ہے کہ جتنا نفع ہوگا سارا دین پر خرچ کرو. سمجھ رہے ہو؟ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام، مجتہد اور فقیہ ہیں، محدث ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ موقف ہے کہ بسم اللہ شریف سورۃ فاتحہ کی جوز اور ہر سورت کی جوز. اب ان کے مد مقابل خالفہم، اختلاف کیا ان سے قراء المدینہ، مدینے کے قاری، بصرہ اور شام کے، اور ان تینوں شہروں کے جو فقہا تھے. فقیہ اور محدث میں کیا فرق ہوتا ہے؟ محدث کی ذمہ داری ہے حدیث کی سند، حدیث کے الفاظ کی حفاظت کرنا، اور ان میں سے جو مسائل کون کون سے مستنبط ہوتے ہیں یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے. سمجھے ہو نا؟ بعض اوقات محدث کے پاس حدیث ہوتی ہے لیکن محدث کے علم میں یہ نہیں ہوتا کہ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے. یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ اس لیے جو مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ جو فقہا ہیں یہ اطباء ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور جو محدثین ہیں جس طرح آج کل یہ پنساری ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پنساری حضرات کے پاس ان کے سٹور میں بہت کچھ ہوتا ہے نا، ساری بوٹیاں سب کچھ، لیکن انہیں تشخیص کا طریقہ نہیں آتا. بھائی یوسف کو تکلیف کیا ہے، عدیل کی نبض کو دیکھیں، چیک کریں، تیری بیماری کو نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا جی. یہ بوٹی کس کے لیے؟ جو فقیہ ہوتا ہے، مجتہد امام ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اس حدیث سے مسائل کون سے مستنبط ہو. جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام حسن بن زیاد اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا ہے؟ فقیہ ہے.
اس لیے کوئی نئے سے نیا مسئلہ آ جائے فقیہ کے سامنے آئے گا وہ حل کر دے گا، سمجھے نا. محدث حدیث میں تلاش کریں گے کہ حدیث میں تو آیا نہیں، اور جو اوپر پردے ہیں تاہے مسائل تو موجود ہیں، مجتہد امام پردے ہٹا کے مسئلہ سمجھا دے. جی ہر فقیہ محدث ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، ہر محدث فقیہ نہیں ہوتا، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. جیسے ہر ڈاکٹر انسان ہے لیکن ہر انسان ڈاکٹر نہیں ہے. ہر پاکستان کا وزیر اعظم وہ بندہ ہوں انسان ہوں گے، لیکن ہر انسان، سمجھے نا. ہاں جی اچھا جی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی درس حدیث دیتے ہیں، مجتہد امام ہے. امام اوزاعی لم ینسا، باقی رہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ انہوں نے صراحت نہیں فرمائی کہ بسم اللہ شریف فاتحہ کی جوز ہے یا نہیں. قاضی سے فرما رہے ہیں فظنہ گمان یہ کیا گیا انہا لیست من الصورت عندہ، آپ کے نزدیک یہ صورت فاتحہ کی جوز نہیں، نہ ہر صورت کی جوز. اگر جوز ہے تو کون سی؟ سورہ نمل کی جوز ہے بسم اللہ شریف. سوال کیا گیا آپ کے مایہ ناز شاگرد محمد بن حسن شیبانی، عبادات کے مسائل ہوں امام ابو یوسف اور ان کا اختلاف ہو جائے تو اگر مفتہ بھی قول نہ ملے تو محمد بن حسن شیبانی کو قول کو لیں گے. 999 کتابیں آپ نے لکھی، اور سیاستہ فی الفقہ بھی آپ کی 6 کتابیں، سیار صغیر، سیار کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، المبسوط، الزیادہ. 999 کتابیں اس دور کے اندر، سمجھے ہو. امام محمد بن حسن شیبانی، ٹھیک ہے نا. ہی واز ویری بیوٹیفل، کانا وجیعن حسینا جمیلا، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے ایک ہفتے میں قرآن حفظ کر لیا، ایک ہفتے میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا. اور انہی کو یہودی دیکھ رہا تھا، آپ گزرے کوفے کے بازار سے، اس نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا. پھر کہا اے مسلمانوں، ھذا شان محمدکم الاصغر فکیف کان شان محمدکم الاکبر، یہ تو تمہارے چھوٹے محمد کی شان ہے، بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظمت ہوگی، شان ہے. یہ وہ امام ہے، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ. شیبانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان سے، جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے. تو آپ سے پوچھا گیا امام محمد بن حسن شیبانی سے تو بسم اللہ شریف کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا ما بین الضفتین کلام اللہ، جو 2 گتوں کے درمیان ہے بس اللہ کا سارا کلام، سمجھے. اب دلائل، چونکہ خود مفسر کیا ہیں؟ شافعی ہیں. شوافع نے حدیث پہ بہت کام کیا ہے، احناف نے فقہ پر کیا زیادہ، اپنا اپنا مزاج طبیعت ہوتی ہے نا. زیادہ کام جو حدیث پر ہے وہ شوافع کا ہے. کس کا ہے؟ اور ہیں سارے سنی، ٹھیک ہے نا. وہاں بھی کیا کرتے ہیں؟ چوری کرتے ہیں. کوئی دلیل امام احمد بن حنبل کی وہاں سے لے لیتے ہیں، کوئی امام شافعی صاحب سے لے لیتے ہیں، والا نا. اب جی 2 حدیثیں بیان کرتے ہیں کس دعوے پر کہ بسم اللہ شریف فاتحہ کی جوز ہے. 2 روایتیں، والانا امام قاضی بیضاوی فرماتے ہیں ہمارے لیے احادیث بہت ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاتحۃ الکتاب، اس کی 7 آیات ہیں، اولاہن، سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتہ چلا بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کی جوز ہے. دوسری دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں جن کا وصال، اور مٹی ان کے پاس تھی، کتابوں میں آتا ہے جو کربلا کی مٹی جو خون بن گئی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ سے روایت ہے قارا رسول اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی الفاتحہ وعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ پہلا مفعول ادا کا، آیتاً دوسرا مفعول. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کو ایک آیت گنا شمار فرمایا. پتہ چلا بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کی جوز ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پوری آیت نہیں ہے، الحمد للہ رب العالمین کے لفظ ملیں گے تو پھر ہے. ومن اجلہما، اس وجہ سے اختلاف ہو گیا کہ یہ پوری آیت ہے یا اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر، اس میں اختلاف. والاجماع، اس بات پر اتفاق ہے تمام ائمہ کا، یہ جو 2 گتے ہیں ان کے درمیان جو ہے سارا اللہ کا کلام ہے.
اور چونکہ بسم اللہ کو اتنا احتیاط کی گئی ہے کہ کوئی غیر قرآن میں شامل نہ ہو، یہاں تک کہ آمین بھی نہیں لکھا گیا، الحمد شریف کے اختتام پر آمین کو نہیں لکھا گیا کیونکہ حدیث پاک میں ہے تاکہ غیر قرآن میں داخل نہ ہو، لیکن بسم اللہ شریف قرآن کا حصہ ہے تو اس لیے لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ہیں اس پر اتفاق والوفاق علی اثباتھا فی المصائب، مصائب کے اندر اس کو ثابت رکھنا باوجود کہ قرآن مجید کو تجرید خالی کرنا کے بارے میں اتنا مبالغہ کیا گیا، حتیٰ لم تکتب آمین، آمین کا لفظ جو جس وقت فاتحہ مکمل کرو تو آمین کہو۔ احناف آہستہ کہتے ہیں، شوافی دوسرے حضرات اونچی آواز سے، یہ بھی مختلفی مسئلہ ہے کہ آمین دعا ہے، احناف کہتے ہیں کہ آہستہ، وہ دوسرے حضرات ہوں، لیکن یہ اس میں وہ اختلاف اجتہادی اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، کفر اسلام والا نہیں ہے مسئلہ، سنت و بدعت والا نہیں ہے، سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تفسیر کا فہم نصیب فرمائے، جزاک اللہ۔